نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے احیاء العلوم کا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے احیاء العلوم۔ اس کی میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں۔ احیاء العلوم ایک عظیم انسائکلوپیڈیا، حجت الاسلام ابو حامد محمد الغزالی اور دارالکتاب دیوبند کی یہ چھپی ہوئی ہے، اور اس کے جو مترجم ہیں وہ مولانا ندیم الواجدی فاضل دیوبند ہیں، تو اور اس کے جو پبلشر ہیں وہ دارالکتاب دیوبند ہیں۔ تو اس میں علم طریق آخرت کی تفصیل کہ آخرت کے لیے جو فائدہ مند علوم ہیں ان میں کون سے علوم ہیں جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں، اور اس میں علم مکاشفہ آ جاتا ہے اور علم معاملہ آ جاتا ہے۔ تو علم مکاشفہ کو ہم آج شروع کریں گے، اور تھوڑی سی ہم یہاں سے جو ریڈنگ ہے مطالعہ کر کے تو ہم قرآن شریف کی طرف چلے جائیں گے۔ جو قرآن شریف اصل جو روٹ ہے، جو علوم کا جو اصل محور و مصدر ہے، جہاں سے منبع ہے، جہاں سے علوم جاری کیے جاتے ہیں، وہاں سے ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں علم مکاشفہ سے کی تفصیل کس طرح سے آئی ہے۔ تو علم مکاشفہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس علم کا نام علم باطن بھی ہے، اور یہ علم دوسرے علوم کی غایت اور منتہا ہے۔ بعض عارفین نے لکھا ہے کہ ہمیں اس شخص کے سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے جو اس علم سے بہرہ نہیں ہوا، یا اس کا کوئی حصہ اسے نہیں ملا۔ اس علم کا کم سے کم حصہ یہ ہے کہ اس کی صداقت و حقانیت کا اعتراف کیا جائے، اور یہ تسلیم کیا جائے کہ جو لوگ اس کے اہل ہیں انہیں یہ علم حاصل ہے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، جس کا میں بہت احترام کرتا ہوں، لیکن میری جو رائے ہے وہ ایک اور ہمارے عہد کے صوفی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ علم مکاشفہ، علم باطن، ان علوم کو جاننا اور ان کا ماننا ضروری نہیں ہے، اور انسان اتنا ہی اچھا مسلمان ہو سکتا ہے ان چیزوں پہ بلیو کیے بغیر، کیونکہ بیسک عقائد ہمارے یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نبی ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کے عبد ہیں، اس کے بندے ہیں۔ تو یہ اس ایکسٹریم پہ میں نہیں جاؤں گا کہ اس کو ضروری قرار دیا جائے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک چیز ہے جس کو جو ایگزسٹ کرتی ہے اور جس کو بہت سارے لوگ مانتے ہیں۔ اور ایک جو کتاب ہے وہ اہل حدیث اور تصوف کے حوالے سے ایک یا دو کتابیں لکھی جا چکی ہیں، وہ ہیں حکیم طارق محمود چغتائی نے لکھی ہے، تو اس کی ڈیٹیل میں نہیں ہم جائیں گے، اور نہ ہم اختلافات میں پڑھیں گے۔ ہم تو سیدھی قرآن شریف سے بات کریں گے کہ قرآن شریف میں وہی جو انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے، اور جو دیگر جو اصطلاحات ہیں وہ کس طرح سے قرآن شریف میں وارد ہوئی ہیں، تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو آگے یہ فرماتے ہیں امام غزالی کے ایک اور صاحب علم کا قول ہے کہ مبتدع اور متکبر کو یہ علم حاصل نہ ہوگا، چاہے اسے دوسرے تمام علوم میں ید طولہ حاصل ہو جائے۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا اس کو یہ علم حاصل نہیں ہوگا، لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے کہ جس کو یہ علم حاصل نہیں ہے وہ لازماً متکبر ہے، کیونکہ بہت سارے جو سلفی حضرات ہیں بہت ہی ہمبل میں نے ان کو پایا ہے، اور بہت نیک لوگ ہیں ہر طبقے میں، ہر مکتب فکر میں، اور
ائمہ کعبہ ماشاءاللہ اتنے نیک لوگ ہیں اور اتنے عبادت گزار حلیم متبع. تو لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص متکبر ہوگا تو اس کو یہ علم حاصل نہیں ہو سکے گا. جو اس علم حاصل کرنے کے جو شوقین ہیں، جو جستجو رکھتے ہیں، ان کو سب سے پہلے تکبر نکالنا ہوگا. اور یہ کوئی اس علم کی بات نہیں ہے، کوئی بھی آپ ہوں اسلام میں ہوں گے تو تکبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیب ہے. تو آپ جس مرضی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہو، تکبر مغالطہ ہے، جو کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آگے جا کے اس کو تکبر اور مغالطے کی مذمت پر ان کا بیان ہوگا تو وہ بتائیں گے کہ تکبر تو ایک مغالطہ ہے، کیونکہ کبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیب ہے. بڑی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم تو سب چھوٹے لوگ ہیں نا. تو دوسرے تمام علوم میں چاہے اس کو ید طولہ حاصل ہو جائے تو مبتدع اور متکبر کو یہ علم حاصل نہیں ہوگا. سب سے ہلکا عذاب اس شخص کے لیے یہ ہے کہ اسے اس علم میں کچھ نہیں ملتا، حالانکہ یہ علم صدیقین اور مقربین کا علم ہے. وَأَرْضَ لِمَنْ غَابَ عَنْكَ غِيبَةً فَذَاكَ ذَنْبَ عِقَابِهِ فِيهِ. یا دوسری طرح وَأَرْضَ لِمَنْ غَابَ عَنْكَ غِيبَةً فَذَاكَ ذَنْبَ عِقَابِهِ فِيهِ. اس سے خوش رہ جو تیرے پاس سے غائب رہا، اس لیے کہ یہ غائب رہنا گناہ ہے اور عذاب بھی اسی میں ہے. تو تکبر کسی صورت بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے. اور آگے امام صاحب فرماتے ہیں کہ علم مکاشفہ ایک نور ہے جو جب دل برائیوں سے پاک اور صاف ہو تو یہ نور ظاہر ہوتا ہے. تو اب آگے اس کی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری سٹنگ ہوگی اس میں ہم جائیں گے اس کی تفصیل میں. لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ٹرمز آئی ہیں. سب سے پہلی جو ٹرم آئی ہے وہ وحی آئی ہے. اور سب سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. آپ کے بعد نبوت کا وحی کا سلسلہ بالکل بند ہو گیا ہے، وحی کسی پر نہیں ہو سکتی. اور وحی اصطلاحی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی فرشتے کے ذریعے ایک بات ہے جو اپنے بندے سے اپنے نبی سے کی جائے، نبی سے کی جائے، اور وہ بات اتنی قطعی ہو کہ اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ ہو. تو اب اگر کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کرتا ہے تو اس میں اس کو ماننا، اس کو شریعت کی طرح ماننا کسی پر واجب نہیں ہے. کوئی بھی ولی اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم آیا ہے، اور تو سوائے اس کے شاگردوں کے باقی کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اس کو ضرور درست مانے. اور اس میں بھی شرط ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہوگا تو درست مانیں گے، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ غلطی کی گنجائش ہوگی. جبکہ وہی جو انبیاء پر جو وحی آتی تھی اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں تھی. تو وحی ایک اصطلاحی معنی ہے اور ایک لفظ وحی ہے. تو اصطلاحی معنوں میں وحی کا دروازہ بالکل بند ہو چکا ہے اور اب کسی پر وحی نہیں آ سکتی، کیونکہ اب اگر اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی مخاطب ہوں گے تو اس میں لازماً غلطی کی کوئی نہ کوئی گنجائش موجود ہوگی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت نہیں کی جس طرح اللہ تعالیٰ وحی کی حفاظت کرتا تھا. اور وحی کی حفاظت میں بھی جتنی تمام کتابیں تھیں اس وقت تو ان کی حفاظت کی گئی، لیکن قرآن شریف کی جو حفاظت ہے وہ قیامت تک اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو اب وحی کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں وحی کا مادہ یا وحی کا لفظ جون سا ہے
وہ کتنی دفعہ آیا ہے. تو اگر ہم اس کو، یہ تنزیل.net ہے یہ ویب سائٹ، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو تنزیل.net، اور اس میں جو وحی کے اوپر ہم اس طرح سے سرچ کر رہے تھے کہ وحی کے بارے میں قرآن شریف کیا فرماتا ہے. تو وحی کا لفظ کم از کم جو ہے وہ، اگر اس کے مادے کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہی ہم ڈرا کرتے ہیں وا اور آگے ہا اور یا، اور بلکہ سب سے پہلے وا دیکھتے ہیں. وا اور واو میں ہم نے وحی، اور وحی میں ہم نے اس کو دیکھا. تو کم از کم 78 کے قریب ریزلٹس موجود ہیں وحی کے، اور 78 یعنی ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک ما کنت لدیہم اذ یلقون. اس کے بعد انا اوحینا الیک، ہم نے تم پر وحی نازل کی. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ. اب یہاں پہ جو وحی کی اصطلاح نہیں، وحی کا جو لغوی معنی ہے، جو وحی کا لفظ ہے، اس میں حواریین کا ذکر آیا ہے کہ جب، اور یہ کہ جب میں نے حواریین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ السلام، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، ان پر ایمان لاؤ. انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ شاہد رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں. تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے اوحیتو الی الحواریین، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے منہ سے ایک بات نکلی ہے تو اس وقت اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی غلطی کی گنجائش نہیں رکھی. لیکن جب وہ جب حواریین تک پہنچی ہے تو پھر اس میں وہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے وحی کی اصطلاح اس پر نہیں آ سکتی. ہاں اللہ تعالیٰ سے کہ منہ سے نکلنے والی ہر بات پر وحی ہے، لیکن وحی کی اصطلاح صرف اور صرف نبی کے لیے یوز ہوگی. وحی کا لفظ چونکہ اللہ تعالیٰ کی زبان سے ایک چیز نکل رہی ہے، وحی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا جہاں چاہا اپنے لیے استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے اور بالکل ٹھیک استعمال کیا. اور یہ زیادہ تر تقریباً یعنی 78 ہیں، تو اس میں سے 70 سے زیادہ جو ریزلٹس ہیں، جو 70 سے زیادہ مقامات ہیں، وہ اس میں نبی کے لیے ہی وحی کا لفظ آیا ہے، اور غیر نبی کے لیے یہ لفظ بہت کم آیا ہے. اور اس کے بعد 1300 سال کے بعد اگر ایک شخص اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ اس پر وحی آتی ہے تو بالکل جھوٹا ہے. اور اگر کسی سے اس کے اوپر وہ جو وحی کا لفظ، اگر یہ آگے چل کر دیکھیں گے کہ یہ تو یہ لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی کے لیے یوز کیا گیا ہے. تو یہ اصطلاحاً وحی صرف اور صرف جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکلتی ہے اور نبی تک جاتی ہے، لیکن وحی کے لغوی معنی میں کوئی بھی جو بات جو پرائیویٹ میسج ہے، وہ اس کے لیے قرآن شریف میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو وہ اگر کوئی شخص اس طرح سے کہتا ہے تو لازماً اس کو شیطان کی طرف سے وہ نجوہ ہو رہی ہے، یا شیطان اس کو وحی سے ملتی جلتی کوئی چیز اس کے دل میں ڈال رہا ہے. ورنہ وحی صرف انبیاء کے لیے ہے، اور آخری نبی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اس کے بعد کسی ولی پر کوئی وحی نہیں آ سکتی. ہاں اس کے لیے دوسری ٹرمز یوز ہوں گی، الہام، کشف، القاء، لیکن وحی کا لفظ نہیں یوز ہو سکتا. اور الہام، کشف، القاء، ان سارے جو الفاظ ہیں اس میں کہیں نہ کہیں غلطی کی گنجائش موجود ہوگی. تو یہ بات کلیئر کر لیا آپ نے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا کہ جی قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم اوحی الی، کہ آپ فرما دیجئے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون سی ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہی ہے، اور میرے پاس
یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ اور کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے یا کچھ اور بھی معبود ہے؟ پھر اس کے بعد آتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں۔ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد آ جاتا ہے یہاں پہ وہ پھر جو جھوٹے ہیں ان کی ریفیوٹیشن قرآن شریف میں کی گئی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ مَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کی تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی، اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اس طرح کا میں بھی لاتا ہوں۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے، تو اب میں بغیر نام لیے میں کہنا چاہوں گا کہ 13ویں صدی میں جو صاحب آئے، آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ اس طرح کا کوئی وحی کا سلسلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ صاحب پیغمبر ہی نہیں تھے پہلی بات، اور دوسرا پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کہ اوحی الیہ، کہ مجھ پر وحی آتی ہے، وحی کسی پر نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ خود اس طریقے پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے وہ بڑی قابل غور ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غَرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور مولانا محمد جونا گڑھی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیاطین پیدا کیے، تو کچھ آدمی اور کچھ جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے، سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ افطرا پردازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے۔ یہاں بھی ایک اصطلاح نہیں بلکہ لفظ کے طور پہ یہی کا لفظ آیا ہے، یوحی بعضهم الی بعض، کہ وہ، اور اس کا ترجمہ مولانا محمد جونا گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے وسوسہ کیا ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتے رہتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ کہنا کہ جی وہی جو سی ہے وہ نبی کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایک فرقے کا، ایک مذہب کا یہ کہنا، وحی کا سلسلہ اصطلاحاً جو ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ اور جہاں تک وحی کے لفظ کی بات ہے تو وہ تو پھر انسان اور جن یہ بھی ایک دوسرے پر یہ لفظ کے طور پہ یوں ہی بادہ ہوں کہ ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ وسوسے ڈالتے رہے، یہ تو اس کانٹیکسٹ میں بھی آیا ہے وحی کا لفظ۔ پھر اس کے بعد آتا ہے جی وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور یہ کام نافرمانی کا ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جنگ و جدال کرے، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ تو شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں، لا یوحون الی اولیائہم۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ وہ جو صاحب تھے ان کے
وہ یوں ہوں نا، وہ کہاں سے آتی تھی؟ ان کی شیطان سے ایک چیز آتی تھی. تو شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں نافرمانی کی چیزیں. تو شیطان سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ شیطان کو اپنے سے دور رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اور اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اور اسی طرح من نفخہ ونفثہ وہمزہ. تو یہ جو خفیہ طور پہ شیطان دل میں باتیں ڈالتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ دور رکھے. اسی طرح ایک شخص کوئی کراچی میں کہیں بھی اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھ پہ وحی آئی ہے خدا نخواستہ، یا بشارت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنی فیملی کو ذبح کر ڈالو، یہ یقیناً شیطان کی طرف سے، کیونکہ شیطان کے لیے یہ لفظ آ رہا ہے یو ہی اور یوہونا کا، کہ شیطان بھی خفیہ طور پہ دل میں چیزیں ڈالتا ہے. البتہ نبی کی ذات اس کے لیے بہت ایک خالص ہوتی ہے کہ نبی کے اوپر کبھی بھی شیطان اس طرح دل میں باتیں نہیں ڈال سکتا. نبی کے دماغ میں اور دل میں جو بھی بات آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ آتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو اس لیے نبی جو بھی بات کرے گا اس کا مکمل اعتبار کیا جائے گا. تو یہاں بھی لیوحونا الی اولیائہم. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو میں بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو خفیہ طور پر صرف اللہ تعالی ہی بات نہیں ڈالتا انسانوں پر بلکہ شیاطین بھی ڈالتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی صرف انبیاء پر ہی انبیاء کے ساتھ ہی خفیہ گفتگو نہیں کرتا. ہاں وہی صرف نبی پر آتی ہے، لیکن جو خفیہ طور پر گفتگو ہے وہ اللہ تعالی غیر نبی پر بھی کر سکتا ہے. اس کو وحی نہیں کہیں گے، قطعاً نہیں کہیں گے، اور اس میں شک و شبے کی کہیں نہ کہیں اور غلطی کی کہیں نہ کہیں گنجائش ضرور ہوگی. تو یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے. اور اس کی بیسٹ اگزامپل یہ ہے کہ خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو خواب جو بیان کیے جاتے ہیں تو وہ بھی تو ایک طرح سے نبوت کا 46واں حصہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 146 آپ کو نبوت مل گئی خدا نخواستہ، بالکل نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ اپنے کسی ایک گناہگار بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کے دل میں بات ڈال رہا ہے خواب کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ جو قطعی طور پر جو گفتگو کرتا ہے وہ صرف انبیاء کے ساتھ کرتا ہے. البتہ غیر نص اور غیر قطعی طور پر وہ غیر انبیاء کے ساتھ بھی گفتگو کر سکتا ہے، اور اس کی ہم بعد میں مثالیں دیں گے. اور یوحونا کا لفظ شیاطین کا انسانوں پر اور شیاطین اور جنوں کا آپس میں اس کے لیے بھی یوز ہوا ہے. ونس اگین وہی صرف نبی پر آتی ہے اور وہی کی اصطلاح صرف نبی کے لیے. اور اسی ذیل میں جس طرح آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا. آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وہی میرے پاس آئے، اور زیادہ تر جو مقامات ہیں اس میں وہی کا یہی آیا ہے، مطلب کہ وہ نبی کے لیے یہ اصطلاح جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے. اس کے بعد آتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ. اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی ان القِ عصاک، القا کا لفظ جو ہے وہ بعد میں ہم یوز کریں گے اور دیکھیں گے. القا کا مطلب ہے کوئی چیز ڈال دینا، اپنے عصا کو ڈال دو، اپنے عصا کو اپنے ڈنڈے کو ڈال دو، زمین پر ڈال دو. تو اس کے لیے یہ لفظ یہاں پہ القِ عصاک کا، یہاں پہ القا
کا مطلب بھی آیا ہے اور اوحینا کا آیا ہے، اور یہ بھی نبی کے لیے آیا ہے۔ پھر اس کے بعد اوحینا الی موسیٰ انما اتبع ما یوحى الی من ربی اذ یوحی ربک الی الملائکہ کان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے ایک شخص کے پاس وحی بھیجی، ان میں سے ہی ایک شخص کے پاس وحی بھیجی۔ اور اس کے بعد نتبع الا ما یوحى الی اوحینا الی موسیٰ واتبع ما یوحى الیک، اور فلعلک تارک بعد ما یوحى الیک وضائق به صدرک۔ یہاں پہ سارے نبی کے لیے آ رہا ہے وحی کا لفظ، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اصطلاح تو صرف اور صرف نبیین کے لیے یوز ہو سکتی ہے، کیونکہ آیا ہی ہے زیادہ تر یہ لفظ نبی کے لیے ہے۔ ہاں جہاں پہ خفیہ بات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ڈالنا، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے غیر نبی کے لیے بھی یہ لفظ یوز کیا۔ وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ، نوح کون تھے؟ نبی تھے۔ پھر اس کے بعد وَاصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا، اور ایک کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کرو۔ اور اب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ وحی جو ہے وہ کسی کتاب میں آئی ہے کہ نہیں آئی۔ پیغمبر کا ہر ایک قول اور ہر فعل یہ وحی سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ پیغمبر کے دل میں اللہ تعالیٰ جو وحی ڈالتا ہے وہ قرآن شریف میں بھی آتی ہے اور غیر قرآن میں بھی آتی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیث ہے وہ وحی ہی ہے اصل میں، ایز لانگ ایز کے احادیث اوتھینٹک ہیں، صحیح ہیں، حسن ہیں، ان پر ان کا ماننا ہم پر فرض ہے۔ اور جو ضعیف ہوں ان میں سے بھی جو ایک فضائل والی حدیث ہیں وہ بہت سارے علماء کہتے ہیں مان لینی چاہیے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ نہ مانیں، لیکن صحیح اور حسن احادیث پر اور بالخصوص صحیح احادیث پر سب کا علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ ان کو ضرور ماننا چاہیے۔ پھر اس کے بعد تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک اوحینا الیک اوحینا، پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لی کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا آ رہا ہے سورہ یوسف اور 15 آیت نمبر 15، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ انہیں اس ماجرا کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہوں گے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لَتُنَبِّئُنَّ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ چھوٹے سے تھے، بچے تھے اس وقت، لیکن اس وقت بھی جو اوحینا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک چھوٹے بچے نبی پر بھی جو ان کے بچپن کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ گائیڈنس کرتے رہتے ہیں، لیکن جو صحیح نبوت کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے وہ پھر عموماً 40 سال کی عمر میں ڈالی جاتی ہے، اور نبوت کا اعلان بھی وہ 40 سال کی عمر میں کرتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 40 سال سے پہلے نبی نہیں تھا، وہ نبی ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر اس طرح سے ذمہ داریاں بھی نہیں ڈالی گئی ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نبوت کا اس نے اعلان نہیں کیا ہوتا۔ پھر اسی طرح ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اور پہلے جو وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم اوحینا الیک فاوحی الیہم ربہم، تو پھر وما ارسلنا کا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، یعنی رسولوں پر وحی آتی تھی، الیہم کا یہ مطلب ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک وحی کا جو لفظ ہے، اصطلاح نہیں صرف لفظ، اور اس لفظ کا معنی ہے کہ خفیہ طور پر کسی کے دل میں ایک بات ڈال دینا، ایک واضح بات ڈال دینا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ،
کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی جو ٹہنیاں ہیں یا ان کے اندر جھاڑیاں ہیں، ان میں اپنے گھر جو ہے وہ یا بننے ہیں، ان میں اپنے گھر اور چھتیں بناؤ۔ تو اس کے بعد یہ ایک چیز آئی، اور اس کے بعد یعنی کہ وحی کا جو لفظ ہے، لفظ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے غیر انسان کے دل میں بھی ایک بات ڈالی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بات اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دل میں بھی ڈال سکتا ہے جو نبی نہ ہو، لیکن وہ ظاہر ہے اس بات کی قطعیت وہ نہیں ہوگی جو کہ ایک نبی کے اوپر جو بات آئے گی وہ قطعی ہوگی۔ باقی اسی طرح ہے جس طرح خواب آتے ہیں، تو خواب میں اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دے تو وہ اس طرح سے قطعی نہیں ہو سکتی، نہ اس سے کوئی شریعت کا حکم ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ثم اوحینا الیک کذالک مما اوحی الیک اوحینا الیک اوحینا الیک اوحی الیک یوحی الی اوحی الیہم، اور لما یوحا، اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں آتی ہے 13ویں نمبر آیت کہ میں نے تجھے منتخب کر لیا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کہ میں نے تجھے منتخب کر لیا، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن۔ اس کے بعد یہ تو وحی کی اصطلاح آئی، اس کے بعد جو وحی کا لفظ آیا ہے وہ ایک غیر نبی کے لیے آیا ہے۔ تو اس کا قرآن شریف سے ثابت ہو رہا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی غیر نبی کے دل میں بھی کوئی بات ڈال سکتا ہے۔ جب شیطان ڈال سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ڈال سکتا؟ تو لیکن اس بات کی وہ قطعیت نہیں ہوگی جو ایک نبی کی طرف جو وحی نازل کی جائے گی وہ قطعی ہوگی۔ جب کہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے، مولانا محمد جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جب کہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے، اذ اوحینا الی امک ما یوحیٰ، یہاں بھی لفظ وہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں غیر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک سیکرٹ کانورسیشن کی یا کوئی ایک سیکرٹ بات اس کے دل میں، یعنی ان کے دل میں ڈالی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا کے دل میں۔ پھر اس کے بعد بے شمار مقامات ہیں، یعنی بے شمار سے مراد ہے کہ کم از کم 78 جو مقامات ہیں اس میں یہ لفظ آ رہا ہے، اوحینا الی موسیٰ الیک وحیہ، اور اب سب کا اس میں تذکرہ ممکن نہیں ہے وقت کی نزاکت کے تحت، لیکن جہاں پہ کہیں اور آتا ہے غیر نبی کے لیے اس کو ہم بیان کر دیتے ہیں۔ وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی، یہ مولانا محمد جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے، وحی کا ترجمہ وحی ہی کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں وحی اصطلاحی معنوں میں نہیں استعمال ہو رہا، یہاں پہ وحی الہام کے معنوں میں ہی استعمال ہو رہا ہے جو کہ ایک غیر قطعی چیز ہے۔ تو لیکن چونکہ رب کی طرف سے تھا اور انہوں نے اس کو تسلیم کیا، وہ ولیہ تھی، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا یا وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں، اور اسے اپنے پیغمبروں میں
بنانے والے ہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی سیکرٹ کنورسیشن ایک غیر نبی سے کی جو کہ ایک نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی. اس کے بعد پھر یہی نبیوں کے لیے آ رہا ہے اتل ما اوحی الیک واتبع ما یوحی الیک یوحی الی اوحینا الیک یوحی الی. یہ سارے الفاظ جو کہ زیادہ تر نبیین کے لیے ہی آ رہے ہیں. اور اب ہم یہ تنزیل.net TANZIL.NET یہاں بھی اس میں سارے دیکھ رہے ہیں. تو یہ سارے جو وحی کے الفاظ آ رہے ہیں وہ ایک طرح سے 90 to 99% یہ نبیوں کے لیے آ رہے ہیں، اور کہیں کہیں غیر نبی کے لیے آ رہے ہیں، کہیں کہیں غیر انسان کے لیے بھی آ رہے ہیں، اور کہیں کہیں شیاطین کے لیے بھی یہ لفظ آ رہا ہے. تو چونکہ زیادہ تر انبیاء کے لیے آ رہا ہے تو ہم اصطلاحاً وحی کا لفظ صرف اور صرف انبیاء کے لیے استعمال کریں گے. اس کے بعد ایک اور سورۃ الزلزلہ میں آتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. يومئذ تحدث اخبارها اس میں کیا ہے؟ اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی. بان ربك اوحى لها اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ صرف جو جاندار چیزیں ہیں، مکھی ہے، صرف مکھی کو، شہد کی مکھی کو یہ حکم نہیں دے رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو وحی کا لفظ ہے یہ زمین کے لیے بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے یا الہام کریں گے، اور زمین اپنے بارے میں بول اٹھے گی اور اپنی ساری باتیں بتا دے گی کہ لوگ اس کے اوپر کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچا جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنائے. ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی ہر وقت کرتے رہیں اور اپنی منظوری کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے وقت سے بچائے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ایک پل بھی گزرے. اللہ ایسے ایک لمحے سے بھی بچائے. اس کے بعد جو اصطلاح جو استعمال کرنی ہے ہم نے، اگر کوئی غیر نبی پر کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے منکشف ہوئی تو وہ یا الہام یا کشف، یہ دو اصطلاحیں استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کی قطعیت ہرگز وہ نہیں ہوگی جو نبی کے اوپر جو وحی آتی ہے وہ ایک قطعی ہوتی ہے، اور اس میں وہ قطعیت نہیں ہوگی جو کہ اس طرح سے ہوتی ہے جو کہ ایک نبی پر ہو سکتی ہے. تو اس لیے پھر الہام میں یہ چیز خیال رکھی جائے گی کہ اگر کوئی شریعت کے مطابق کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کو مانا جائے گا، ایز لانگ ایز کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو. اور پھر جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصدق الرؤیا بالاسحار، جو صبح کے وقت آنے والے خواب ہیں وہ سب سے زیادہ سچے خواب وہ ہوتے ہیں. تو خواب میں بھی بشارت دی جاتی ہے، خواب میں بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں لوگوں کے. تو یہاں پہ ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ پھر سمجھ دی گئی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی. تو سمجھ دی گئی، فَأَلْهَمَهَا، کسی چیز کی سمجھ دینا یہ الہام میں آ جاتا ہے. اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہم الہمنا رشدنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رشد میں، ہماری سمجھ میں اضافہ فرمائے اور ہم پہ رشد و ہدایت کے جو راستے ہیں وہ ہمیں سمجھا دے، رشد و ہدایت کی باتیں ہمیں سمجھا دے. ایک یہ بھی ہوتا ہے. پھر اسی طرح جب ہم بات کر رہے تھے کہ ایک اور بات جو اس میں
रह गई थी वही के जब हम बात कर रहे थे اس میں اللہ تعالیٰ کے اسم کی بات ہوئی تھی، اور اس سے پہلے کہ ہم دیگر ٹرمز کی طرف بڑھیں، وہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہے اس کا ذکر وہ ہم کر لیتے ہیں کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا چاہیے. ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. تو ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. تو جب آپ سانس لے رہے ہیں تو وہ بھی تو ایک کام ہے، اگرچہ آپ کو نہیں پتہ چل رہا. آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی تو ایک کام ہے. جب ہر کام سے کرنی بسم اللہ پڑھنی ہے تو پھر ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، چاہے دل میں پڑھیں، چاہے آپ زبان سے پڑھیں، چاہے ہونٹوں سے پڑھیں. اور اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ دل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کا دل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہو ہر وقت. اور اس کے بعد جو ہے اور ہر وقت باوضو رہا جائے. تو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک ہی کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے ہیں، درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، تو اگر ہم بھی یہی کام کر لیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب ہو جائیں گے. تو اسی لیے ہمارے جو مرشد ہیں مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب، وہ یہی فرماتے ہیں کہ یا تو ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں وضو کی حالت میں، اور جو دوسری بات ہے کہ وضو کی حالت میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود شریف پڑھ لیں. مثال کے طور پہ جو درود شریف وہ ریکمینڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، زیادہ تر ہم یہ پڑھتے ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہر وقت ہماری جو زبان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر میں تر رہے، اور ہر وقت ہم درود شریف پڑھتے رہیں اور صلاۃ والسلام علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ہماری جو زبان ہے وہ ہر وقت اس ذکر سے تر رہے. اتنا یہ ہم پر یہ بات ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہوتے گاڑی چلاتے آپس میں باتیں کرتے کوئی بھی کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اور وہ ہم پر بہت زیادہ وہ سب سے مقدم ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو جانیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود شریف ہے اس کو جانیں. تو یہ آیت تھی کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ کام نافرمانی کا ہے. مطلب اگر آپ حلال طریقے سے بھی ذبح کیا گیا جس کو کوشر کہتے ہیں تو علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہی نہیں گیا تو بہتر ہے کہ آپ کوشر کو بھی اوائڈ کریں، اور ایسا جانور کھائیں جو حلال ہو، جس پہ اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، تو وہ چیز کھائیں تاکہ اس میں برکت پڑے. اور اگر آپ کوئی بھی چیز اور کھاتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کہیں بھی سبزی کا کھانا کھا رہے ہیں، کوئی بھی کھانا کھا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اور یہ جانور کا تو ویسے بھی مولانا جونا گڑھی نے یہاں پہ لکھا ہے ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ. ہو سکتا ہے وہ پیچھے جو آیت آ رہی ہو وہاں پہ جانوروں کا ذکر ملتا ہو، لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ پچھلی آیت بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یفترقون. تو اس میں کوئی جانور کا ذکر نہیں ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ
अलैहि व इन्नहु लफिस्क। यानी जानवरों का उन्होंने जिक्र इसलिए किया है कि जानवरों के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि उन पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा गया हो और हलाल किए गए हो। तो बाकी चीजें चूंकि आप खा सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज बगैर अल्लाह ताला के जिक्र के नहीं खानी, ये उसकी ममानियत है। तो कोई भी आप सब्जी खा रहे हो, स्नैक्स खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, पहली बात तो ये कि वैसे ऑयल में न तले ना हो जिसमें कोई ना कोई एनिमल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हो। और बाज लोग तो बीफ से भी मना फरमाते हैं, अगर कोई करे तो आप मना हो जाए, सीधी सी बात है। तो मैं तो नहीं खाता, लेकिन एनिमल इंग्रेडिएंट्स हराम के हों उनसे बिल्कुल बचना चाहिए। तो वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क। इसका मतलब है कि कोई चीज ऐसे नहीं खानी कि बिस्मिल्लाह के बगैर, और बिस्मिल्लाह के बगैर अगर आप कोई चीज खाएंगे तो उसमें शैतान शरीक हो जाएगा। व इन्नहु लफिस्क, ये काम नाफरमानी का है, और अगर शैतान शरीक हो गया तो जो खाना आपके अंदर जाएगा वो आपको मजीद नाफरमानी पर उकसाएगा। व इन्न शयातीन लयूहून इला औलियाइहिम लियुजादिलुकुम, और यकीनन शैतान अपने दोस्तों के दिल में डालते हैं ताकि ये तुमसे जिदाल करें। अगर आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे किसी भी चीज से पहले, क्योंकि यहां पे इस आयत में जानवरों का जिक्र नहीं है, तो किसी भी चीज से पहले अगर आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो जाहिरी बात है कि फिर वो आपके अंदर फिस्क व फुजूर आ जाएगा। लेकिन जानवरों का ये बहुत जरूरी है कि जानवर हलाल होना चाहिए और उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ी गई होनी चाहिए हलाल करते वक्त। ऐसा नहीं होगा कि आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी और जानवर हलाल हो गया। बाज लोग मुगालते में रहते हैं, ऐसे नहीं करना। जानवर वही हलाल होगा जो हलाल तरीके से ज़िबा किया जाएगा। उसको आप जितना मर्जी बिस्मिल्लाह पढ़ लें, अगर वो हलाल नहीं है तो हलाल नहीं है, और उसको ना खाएं जो झटके के जरिए हो और या सही तरीके से ज़िबा ना किया गया हो, उसको बिल्कुल मत खाइए। व इन अतअमतुमूहुम इन्नकुम लमुशरिकून, और अगर नहीं, यहां पे यह नहीं है, माजरत चाहता हूं। इन अतातुमूहुम इन्नकुम लमुशरिकून, तो यहां पे खाने का जिक्र नहीं है, माजरत। और अगर तुम इन लोगों की इताअत करने लगोगे तो यकीनन तुम मुशरिक हो जाओगे। तो यानी हम एक होता है शिर्क जिससे इंसान बिल्कुल गैर मुस्लिम हो जाता है, और एक होता है कि इंसान जो है वो दूसरों की इतनी ज्यादा इताअत करने लगता है कि वो शिर्क की तरह मालूम होती है। तो उस शिर्क का जिक्र है कि आप शिरकिया अफ़ाल करने लगोगे, शिरकिया आपकी ये बात हो जाएगी। तो आपने एक तरह का शिर्क किया होगा, तो इससे बचाए अल्लाह ताला हमें, और हर वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो हमने देखा कि जो यूहून का लफ्ज है, वही का लफ्ज है, ये गैर नबी के लिए भी कहीं न कहीं आया, लेकिन इस्तिलाह सिर्फ और सिर्फ नबी के लिए है। ये सिर्फ एक लफ्ज के तौर पे आया है, और ये लफ्ज शयातीन के लिए भी आया है, और ज्यादातर ये लफ्ज वही का लफ्ज सिर्फ और सिर्फ अंबिया के लिए ही आया, ज्यादा से ज्यादा, मतलब 90 to 99% ये, एटलीस्ट 90% कह लें, और नहीं तो आप 80% कह लें। 80% से ज्यादा ये लफ्ज अंबिया के लिए आ रहा है। और फिर जो दूसरे अल्फाज हैं अल्लाह ताला की सीक्रेट कॉन्वर्सेशन के लिए, वो उसमें फिर आ जाता है अलका आ जाता है, इल्हाम आ जाता है, और इल्हाम का लफ्ज हमने देख लिया। और अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, अलका की तरफ। तो वो अलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी वलितुस्ना अला आइनी, कि हमने, ये अब नबी के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने अपनी तरफ की, और मैंने, वअलक़ैतु, अल्लाह ताला अपनी तरफ से कह रहे हैं कि मैंने अपनी तरफ से की खास मोहब्बत और मकबूलियत तुझ पर डाल दी ताकि तेरी परवरिश मेरी आंखों के सामने की जाए। तो यहां पे ये एक चीज डालने को अलका कहते हैं। अच्छा, और उसके बाद
جو نیکسٹ آ جاتی ہے القا. القا میں ہم نے پھر دیکھا کہ روٹ جو القا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ القا کا جو سا ہے وہ لفظ ہے کہ فلما ان جاء البشیر القاہ، کہ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا. پھر اسی طرح وہ القا فی الارض رواسی ان تمید بکم، اور اس نے زمین پر پہاڑ ڈال دیے، زمین میں پہاڑ ڈال دیے، زمین کے اندر پہاڑ ڈال دیا یعنی گاڑ دیا. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگے. پھر اس طرح اول من القا، پہلے ڈالنے والے بن جائیں. القا السامری، تو کتنے سارے الفاظ ہیں. اور اس کے بعد اذا تمنا القا الشیطان، کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا، شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ڈال دیا، کچھ ملا دیا. شیطان کے القا سے بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں القا کرے، چاہے وہ ایک غیبی طور پر ہو وہ چیز، اور چاہے وہ چیز جو ہے وہ ایک خواب کے ذریعے ہو، اور چاہے کسی طریقے سے بھی نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دی. الہمنا اللہم الہمنا رشدنا. اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ضروری لفظوں کے ذریعے کوئی بات ڈالے گا. اللہ تعالیٰ نے بس ایک بات ڈالنی ہوتی ہے، ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر نیکی کا جذبہ ڈال دے، القا کر دے ہمارے اندر، سب کے اندر ایک نیکی کا جذبہ. تو یہ ایک لفظ آ گیا القا کا. القا السمع وہو شہید، جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے، یعنی اپنے کانوں کو ڈال دے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو ہمیں بھی القا کرنا ہے، یعنی اپنے کانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ڈال دینا ہے. پھر اس کے بعد جون سا ہے وہ آ جاتا ہے کہ القا السمع وہو شہید. اور اس کے بعد نیکسٹ جون سا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، اور اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے. یعنی ہم لوگ بھی کچھ چیزیں ڈالتے ہیں جو کہ نہیں ڈالنی چاہیے. معاذیرہ، ہم بہانے تراشتے ہیں، ایسا نہیں کرنا. اس کے بعد جو ایک سیکرٹ کنورسیشن ہے اس میں نجوا کا لفظ ہے، اور وہ زیادہ تر لوگوں کے لیے ہے. زیادہ تر اس میں یہ اصطلاح اسی کے لیے ہوگی کہ لوگ آپس میں جو سیکرٹ کنورسیشن کریں گے، خفیہ مشورے کریں گے اس کو، اور وسپرنگ کریں گے، سرگوشیاں کریں گے، اس کو عام طور پہ نجوا کا لفظ کہا جائے گا. مثال کے طور پر سورۃ النساء میں آتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. ان کے خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، ہاں بھلائی اس کے مشورے میں وہ ہے جو خیرات کا ہے یا نیک بات کا ہے یا لوگوں میں صلح کروانے کا حکم کرے. تو ہمیشہ اس بات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپس میں ہمیشہ لوگوں کے بارے میں نیک گمان کریں اور نیک بات سوچیں، نیک بات کریں، کسی کی برائی نہ کریں. یعنی ایسے نہیں ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ سیکرٹ میسجنگ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی برائی کی بات ہے، نہیں، ہمیشہ اچھی بات کریں. علم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، اللہ تعالیٰ کو ان کی سرگوشی سب معلوم ہے. اور اسی طرح یہ فتنازعوا امرہم بینہم واسروا النجوا، یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چپ کے مشورے کرنے لگے، مشوروں کو ایک طرح سے چھپانے لگے. تو یہ بھی ایک سیکرٹ کنورسیشن کا ایک طریقہ قرآن شریف میں آیا ہے. اور الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جنہیں سرگوشی سے، کانا پھوسی سے روک دیا گیا تھا، پھر بھی وہ اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی کی سرگوشی کرتے ہیں.
ہمیشہ اپنی نجوا کو، اپنی سرگوشیوں کو، اپنے خیالات کو پاک رکھیں. اللہ تعالیٰ کے متعلق، کسی شخص کے متعلق، اور خصوصاً کسی نیک شخص کے متعلق کبھی برا گمان نہ کریں. انما النجوى من الشیطان، اور بری سرگوشیاں یہ شیطانی کام ہے، شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. لیحزن الذین آمنوا، اور تاکہ وہ ایمانداروں کو رنج پہنچائے. تو جتنا آپ سرگوشیاں کریں گے، فضول باتیں کریں گے، اس کا رنج آپ ہی کو ہی ہوگا. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو ہمیشہ شیطان کی سرگوشیوں سے بھی بچیں. آپ خود بھی سرگوشیاں نہ کریں، اور یعنی برے خیالات نہ کریں، برے الفاظ نہ ادا کریں زبان سے، اور اس سے بھی بچیں کہ شیطان آپ کے دل میں کوئی بری سرگوشیاں کرے. تو ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بری چیزیں نہیں ڈالے گا. اللہ بسم اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. اسی طرح آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ایک اور جو سیکرٹ کنورسیشن ہوتی ہے، درود شریف پڑھنا. یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور میں جب صحابہ تشریف لاتے تو ان کو حکم یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو یا ان سے کوئی بات کرنا چاہو تو پہلے اس سے پہلے کوئی نہ کوئی صدقہ دے دیا کرو، اور تمہارے حق میں بہتر ہے اور پاکیزہ تر ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو درود شریف جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو گاہے بگاہے وقتاً بفوقتاً صدقہ دیتے رہنا چاہیے، اور بہتر صدقہ وہی ہے جو مالی طور پہ دیا جائے. البتہ صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی سے میٹھا بول لیں، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کے راستے سے آپ نے کوئی چیز ہٹا دی ہے، کوئی ضرر پہنچانے والی چیز ہٹا دی ہے، وہ بھی صدقہ ہے. کسی کے لیے کوئی بھلائی کا کام کر دیا، کسی کی مدد کر دی، یہ بھی صدقہ ہے. تو کوئی نہ کوئی اچھا کام کریں درود شریف کے ساتھ ساتھ، تاکہ اس درود شریف کا اثر ہو اور اس کی بدولت آپ کی زندگیوں میں بھی کوئی نہ کوئی بھلائی آئے. پھر اس کے بعد اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون. کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ پس جب تم نے نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف کر دیا تو اب اپنی نمازوں کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع فرمانی، تابع داری کرتے رہو. تم جو کچھ کرتے ہو اس سب سے اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے. یہ ایک نجوا کا ایک لفظ تھا کہ جو آپس کی سرگوشیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو لفظ ہے وہ آ جاتا ہے کشف کا، اور کشف کے معنی ہے کہ کوئی پردہ ہو اس کو ہٹا دیا جائے. کسی بھی چیز کو ہٹا دینا، ریموو کر دینا، یہ کشف کہلاتا ہے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ طریقت کے اصطلاح میں اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے بندوں سے عموماً راز رکھی ہوئی ہیں، اپنے بندوں میں سے کسی ایسے بندے سے جسے وہ محبوب رکھتا ہے، اس سے وہ پردے ہٹا لے اور اس کو اپنی اسرار میں سے کچھ اس کے اوپر ظاہر کر دیں، وہ کشف ہوگا. تو اس میں سورۃ الانعام میں آتا ہے بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، بلکہ خاص اسی کو پکارو گے، پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ گے. اسی طرح کشفت عنا الرجز، ہم سے عذاب کو ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے پر ایمان لے آئیں گے. فلما کشفنا عنہم الرجز، ہم سے عذاب ہٹا دیں، یا فلما کشفنا عنہم الرجز، اور جب ان سے عذاب کو ایک خاص وقت تک ہٹا دیا جاتا یا ہم ہٹا دیتے تو فوراً یہ عہد کی شکنی کرنے لگتے. کشفنا عنہ ضرہ، کہ ہم سے
جو ہے وہ تکلیف کو ہٹا دیں. کشفنا عنہم عذاب الخزي، کشف الضر، کشف الضر، کشف الضر، پہلے کشف الضر ہے ثم اذا کشف الضر عنکم، جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی. اس کے بعد قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھتے ہیں انہیں اگر تم یعنی کہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھتے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی آپ سے کوئی پردے ہٹائے، آپ لوگوں سے مصیبت کو دور کریں، لوگوں کی مدد کریں اور لوگوں کے رنج و آلام کو، لوگوں کے غموں کو دور کیجئے. لوگوں کے غم کو دور کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے جو عذاب ہے اس کو ہٹا لے گا. ضروری نہیں ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں وہ ضروری ہٹائے، نہ ہٹائے. بے شک اللہ تعالیٰ مالک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس بات کی ضرور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب ہٹا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مصیبت میں نہ ڈالے، اور اگر کوئی مصیبت ہو تو وہ اس کو ہٹا لے. خصوصاً آخرت کا عذاب، اس کے ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. تو اس کے لیے اس کے کشف کی دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کشف کو یعنی کہ اس کو ہم سے ہٹا لے. ربنا اکشف عنا عذاب جہنم. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آتا ہے کہ فاستجبنا له وکشفنا ما به من ضر. یہ سورہ نمبر 21 میں سورہ الانبیاء میں آتا ہے کہ جب ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا. تو اللہ تعالیٰ جب لوگوں کے دکھ دور کر رہا ہے تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے لوگوں کے دکھوں کو دور کرنے کی کوشش کیجئے اور لوگوں کے لیے نیک بن جائیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ. اس میں بھی یہی موضوع ہے کہ ان کی تکلیف کو جب ہم ان پر رحم فرمائیں گے ان کی تکلیفیں دور کر دیں گے. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ وہ اس سے کہا گیا کہ اس محل میں چلی جاؤ جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر یہ حوض ہے. اس نے اپنی جو ساقین تھیں وہ کھول دی. قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وکشفت عن ساقیها. تو یہاں بھی ایک پردے ریموو کرنے کی بات، اس کے ذیل میں یہ لفظ آیا ہے کشف کا. پھر یکشف السوء، برائی دور کر دی. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جو آپ کی دعا کو قبول فرمائے اور اپنے جو برائی ہے اس کو آپ سے دور کر دے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. سورۃ الدخان میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آفت ہم سے دور کر دے، ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور کر دے، ہم ایمان قبول کرتے ہیں. تو یہی سب سے بہتر کشف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کشف چاہیں کہ وہ آپ سے اس کو ہٹا دیں. پھر اس کے بعد جو پردے ہٹا دے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. لیکن ہمیں کس کشف کا طالب ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنا عذاب ہٹا لے، اور صرف ہم سے نہیں. یہ تو بڑی سیلفشنس ہو جائے گی. ہم سے صرف سب لوگوں سے، سب مسلمانوں سے اپنا عذاب ہٹا لے. سب سے پہلے دیگر مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں سے اپنا عذاب ہٹا لے. اور اس کے بعد آتا ہے کہ جی سورۃ القلم میں جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، ساق کھول دی جائے گی. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے. یہاں بھی کشف کے معنی کہ پردے کو ہٹا دیا گیا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا.
آج تیری نگاہ بہت تیز ہے. تو یہ اس کے بارے میں کہ پردہ ہٹا دیا اور نکاح تیز ہو جاتی ہے. تو اپنے دلوں کو روشن کریں تاکہ آپ کا دل اتنا روشن ہو کہ وہ اللہ تعالی کا جو اس کے اندر نور ہی نور آ جائے، اتنا روشن ہو جائے، اور پھر وہ ان چیزوں کو، ان بابرکت اور ان پاک چیزوں کو دیکھ سکے جو صرف اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھی جا سکتی ہیں. تو یہ لفظ جون سا ہے یہ اس کے بارے میں آ گیا. ہم نے مختلف جو الفاظ تھے ان کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، اور آخر میں ایک اور، اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں، رؤیا کا لفظ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ رؤیا کا لفظ کس طرح سے آیا. تو ہم یہ تنزیل.net پہ گئے اور روٹس پہ گئے اور اس کے بعد رے سے دیکھا اور دیکھا کہ رؤیا کا لفظ اس میں ہے کہ نہیں ہے. اگر نہ ہوا تو ہم اس کو مینولی سرچ کر لیں گے. تو یہاں پہ اس طرح سے رعا کا نظر آ رہا ہے. تو رعا کا دیکھتے ہیں کہ یوریکم نر اللہ جہرا ارینا مناسکنا، تو جس میں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارینا مناسکنا. اے اللہ ہمارے رب ہمیں اپنا فرمان بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا دے. تو یہاں پہ ہے کہ یہ بھی ایک اور طریقہ ہے جس کے اللہ تعالی ہمیں کچھ نہ کچھ دکھا دیتے ہیں. تو رؤیا عام طور پہ یہ خواب کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی چیز دکھا دی جائے تو اس کو رؤیا کہہ سکتے ہیں. تو وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کانٹیکسٹ میں اور کس طرح سے آیا ہے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا. پھر الم تری الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ مر جاؤ. تو یہاں پہ اس طرح سے طرح کا اور رؤیا کا جو لفظ ہے وہ آ رہا ہے. اور اس میں ہم آگے دیکھتے ہیں اذ یرون العذاب ہے، ما اراکم ما تحبون ہے. ریا الناس، ہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ کام کیا جائے تو اس کی بھی بہت مذمت آئی ہے قرآن شریف میں. والذین ينفقون اموالہم ریا الناس، یہ نہیں کرنا. ریاکاری سے ہمیں بچنا ہے. ایسا نہ ہو کہ پھر ہم ہر کام ریاکاری کے لیے کریں. اگر ہم ریا کے لیے ہر کام کریں گے تو ہمیں کوئی رؤیا حاصل نہیں ہوں گے، کوئی رؤیا صالحہ نیک خواب ہمیں حاصل نہیں ہوں گے اگر ہم ریا کریں گے. تو ریاکاری سے بچنا ہے اور ضرور ضرور بچنا ہے. اور یہ کچھ 30 کے قریب صفحے نکلتے ہیں اور 328 آیات ہیں جس میں یہ رعا کا مادہ موجود ہے. قل ارائیتکم قل ارائیتم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمًا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اور یہ ہم نے دیکھا كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ رَأَىٰ كَوْكَبًا رَأَى الْقَمَرَ رَأَى الشَّمْسَ. پھر اسی طرح آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. پہلے جب یہ ٹی وی، ریڈیو اور LCD اس کی ایجاد سے پہلے علماء جو
قدیم زمانے کے تھے انہوں نے جو گمان کیا کہ کس طرح دیکھ لے گا، تو بعضوں نے لکھا کہ کوئی سونے کی ڈلیاں ہوں گی ان کی شکل میں دیکھ لے گا یا کسی چیز کی شکل میں دیکھ لے گا. لیکن آج یہ چیز بہت واضح ہوگی کہ جس طرح ایل سی ڈی کے اوپر ایک چیز دکھا دی جاتی ہے، اسی طرح وہ ایک سکرین پر وہ ایک چیز دکھا دی جائے گی کہ تم نے یہ نیکی کی تھی اور تم نے یہ برائی کی تھی. تو اس پہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ سے اتنا خوف رکھیں اور باخبر رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں اور ہمیں ہماری نیکیاں اور ہماری برائیاں دکھا دی جائیں گی. تو پھر انہوں نے کہا کہ سورہ یوسف میں آتا ہے، انہوں نے کہا ہم آپ کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک انسان ہیں، نیک نفس ہیں. انا نراک من المحسنین، کہ وہ جو مصر والے تھے انہوں نے یہ فرمایا کہ جی انا نراک من المحسنین، عزیز کو یہ فرمایا، جو مصر والے تھے جو بھی تھے، یعنی انہوں نے جو لوگ بھی وہاں پہ حاضر ہوئے تھے. پھر آگے رؤیا کا آتا ہے کہ وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، کہ اے ابا جی یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے. تو یہاں پہ رؤیا کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ رؤیا دکھاتے ہیں اور اس میں بہت سے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام جب سجن میں گئے، جیل میں گئے، قید خانے میں گئے، تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے، جو قیدی تھے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ خواب آئے جو انہوں نے ڈسکس کیے. تو ان خوابوں کو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان رؤیا کی تعویل بیان کی. تو ان میں سے بھی بعض سچے تھے خواب، لیکن اس کی تعویل حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی. لیکن سب سے سچے کس کے خواب تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے، حضرت یوسف علیہ السلام کے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اپنے بندوں میں سے وہ سچے خواب دکھا دیا. اور ایون ایک کو دکھایا کہ وہ شراب پلا رہا ہے، اور وہ شاید اللہ تعالیٰ عالم، لیکن اس کا شاید کوئی انجام اتنا اچھا نہیں ہوا تھا. تو لیکن خواب سچا تھا. تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سچا خواب صرف نیک لوگوں کو ہی دکھائے، یا آپ کو کوئی سچا خواب آیا ہے تو آپ اپنے آپ کو بڑا فن خان اور نیک سمجھنا شروع کر دیں. ایسا نہیں. خواب سچا آئے جھوٹا آئے، اپنے آپ کو ہمیشہ گناہ گاروں میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی گناہ گاروں کو بھی سچا خواب دکھا دیتے ہیں. ہمیشہ زیرو کر کے رہنا ہے اپنے آپ کو، کبھی اپنے آپ پر غرور نہیں کرنا. پھر سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ جو رویا، یعنی رویت ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائشی تھی. پھر اور ہم آگے دیکھتے ہیں کہ رؤیا کا لفظ کہاں پہ آیا ہے، اور سورہ مریم میں ریاکاری کا کہیں پہ ذکر ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ منع فرمایا ہے. پھر ہم آگے اس سے بڑھیں، افلا یرون وتری الناس سکارا، اور نیکسٹ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی رؤیا کا لفظ آ رہا ہو. تو آگے ہم نے سورۃ الروم میں دیکھنے ہیں فرعوہ فارونی اولم یرو رأیتہم، اس کے بعد اولم یرو ارونی قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض. آپ کہہ دیجئے کہ اپنے قرارداد شریکوں کا حال تو بتلاؤ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوچھتے تھے، اور یعنی مجھے یہ بھی بتلاؤ کہ انہوں نے زمین سے کون سا جز بنایا ہے، یا ان کا آسمانوں میں سے کون سا جتھا ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے تو دکھاؤ، یعنی مجھے بتاؤ. تو پھر یہ آ گیا، اور اس کے بعد پھر انی ارا فی المنام سورۃ الصافات میں آتا ہے
کہ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام. اب یہ ایک پیغمبر کا خواب ہے، اگر کسی غیر پیغمبر کو آئے گا تو یہ خلاف شریعت ہوگا اور اس پہ عمل کرنا بالکل ممنوع ہوگا، کیونکہ یہ خواب اگر کسی غیر پیغمبر کو آ جاتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوگا، لیکن پیغمبر کا خواب ہو ہی نہیں سکتا شیطان کی طرف سے. تو جب ایک پیغمبر کو ایک سچا خواب آیا ہے اس زمانے میں تو پھر ان پر فرض ہے کہ وہ اس خواب کو مانے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو جو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا اور اس کے بعد وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو ذبح کے لیے پیش کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جو حکم ہوا ہے اس سے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے میں سے پائیں گے. جو مصیبت آپ پر آئے، کوئی بھی برائی آئے تو اس کو ہمیشہ صبر اور شکر سے برداشت کرنا چاہیے. قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا اور ہم نیکی کرنے والے کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. سورۃ الصافات میں آتا ہے. اس کے بعد جو 30 میں سے 22واں رزلٹ ہے نُرِيَنَّكَ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، ہم نے جو وعدے کر رکھے پس آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ قطعاً سچا ہے، اور ہم نے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھائیں یا اس سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں. بعد الذی نعدہم او نتوفینک فالینا یرجعون، ان کا لوٹایا جانا تو ہماری طرف ہے. اور پھر نیکسٹ جون سا ہے وہ بھی اسی طرح نیکسٹ پیج پہ راؤ العذاب، عذاب کو دیکھ لیں گے. اور یہ سورہ محمد میں رأیت الذی لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھا دیا. اور اس کے بعد پھر اس کے بعد یہ مختلف جو سی ہیں اس میں رعا کا لفظ، رعا کا مادہ یہ موجود ہے. پھر اور ہم تقریباً اپنی سرچ کے بالکل آخر پہ پہنچنے والے ہیں. تو رأیتہم یرونہا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے. پھر اس کے بعد یہ آیا اور آخر میں جس طرح کہہ رہے تھے کہ الم یعلم بِأَنَّ اللَّهَ یرا، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے. تو سب سے پہلے اس بات کی اپنے اس پہ رکھو، توجہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس بات پہ نہ پڑھو کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بہت اچھے خواب دکھائے. اس سے بالکل بے لوس ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے بس. پھر باقی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ اچھے خواب دکھائے جیسے دکھائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس لوگ مختلف جماعتیں ہو کر لوگ واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو پس جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم لوگ جہنم کو دیکھ لو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. اور بالکل آخر میں جو سا ریاکاری کے بارے میں آتا ہے الذین ہم یراؤن، جو لوگ دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں. دکھانا نہیں ہے، اللہ کو دکھانا ہے بس، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اپنی عبادت نہیں دکھانی. اس لیے ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کے درمیان ہو تو ذکر ایسے کریں کہ آپ کے ہونٹ نہ ہلیں اور آپ کی زبان بھی ایسے ہلے اندر ہی اندر کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اور چاہے آپ چاہیں تو زبان بھی نہ ہلائیں، لیکن ہلا لیں تو بہتر ہے، لیکن ایسے ہلائیں کہ لوگوں کو نہ پتہ چلے بس. تو دل ہی دل میں یا زبان ہی زبان میں اللہ کا ذکر کریں، ہونٹوں سے نہ کریں لوگوں کے سامنے. اور جب
لوگ نہ سامنے ہوں تو پھر آپ ہونٹوں کے ساتھ آواز کے ساتھ ذکر کریں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین میں جوق در جوق آتا دیکھ لے. تو یہ ساری جو حالات تھے. معذرت چاہتا ہوں کہ آج کی جو ٹاک ہے وہ کافی لمبی ہو گئی. تو اس میں یہ ساری صورتیں تھیں جس میں اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھا دیتا ہے، اور پیغمبروں پہ یہ چیز وحی کے ذریعے ہوتی ہے، اور کوئی غیر پیغمبر ہو تو اس کے بعد میں اس کے لیے کشف یا رؤیا یا القا، ان وسیلوں سے کوئی نہ کوئی بات اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے غیر نبی کے ذہن میں. اور جو وحی تھی جو رسولوں کی صلی اللہ علیہ اجمعین، وہ ایک قطعی چیز تھی، اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اور جو کسی غیر نبی پر جو بھی چیز آئے گی تو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری سمجھ کی، اللہ تعالیٰ کی غلطی نہیں ہوگی، وہ ہماری سمجھ کی غلطی ہوگی، یا شیطان کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ڈال سکتا ہے. تو اس میں وہ قطعیت نہیں ہوگی جو ایک نبی کے وحی میں ہوتی تھی. تو جو کچھ کہا سنا اس میں اگر کوئی چیز غلط کہہ دی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور آپ بھی مجھے معاف فرمائے. اور یقیناً اس میں کوئی الحمدللہ کوئی ریا کی نیت نہیں ہے، بلکہ نیت صرف یہ ہے کہ میں نیک بن جاؤں اور آپ بھی نیک بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.